اگر یہ تھوڑا سا ٹائم زیادہ ہوتا تو علماء کو بھی انہوں نے رگڑے میں لے لینا تھا، سیدھی سی بات ہے. اگر پولیس اسے آ کے اس طریقے سے قابو نہ کرتی تو یہ بہت الارمنگ سچویشن ہے ہمارے لیے. تو یہ شدت پسندی اس حد تک پہنچ چکی ہے کہ شہر کا شہر سارا مسلمان ہوا پھرتا ہے. جو شعر ہے کہ نہ جانے کب کوئی مجھے مار دے. تو یہ جو ہمارا سسٹم بن چکا ہے، اس کے پیچھے آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ وہی جو ہماری یہ تربیت کے انداز ہیں، یا جو ہم ایک دوسرے کو بتانا تشنیع کر رہے ہیں، بجائے اس کہ یہ چیزیں ڈسکس ہوں ہمارے ممبر و محراب سے، ہمارے جامعات سے، مدارس سے، ہم یہ شدت پسندی کو فروغ دے رہے ہیں؟ دیکھیں اس جرم میں ہمارے ریاستی ادارے سب سے پہلے مجرم ہیں، پوری اسٹیبلشمنٹ. اور اسٹیبلشمنٹ سے مراد کوئی ایک ادارہ نہیں ہے. ٹھیک ہے، اس میں سارے ادارے شامل ہیں جو ایگزیکٹو پوسٹ کے اوپر ہیں، جن کی بات چلتی ہے، جن کے پاس سلطہ ہے، اتھارٹی ہے. انہوں نے مذہبی جماعتوں کو، مختلف پولیٹیکل لیڈرز کو ڈی فیم کرنے کے لیے، پولیٹیکل جماعتوں کو گرانے کے لیے استعمال کیا، اور مذہبی جماعتوں کو امپاور کیا انہوں نے پچھلے 70 سال میں پاکستان کے اندر. ان جماعتوں کے اندر یہ جو زہر بھرا ہوا ہے فرقہ واریت والا، وہ تو اپنی جگہ موجود تھا، پھر انہیں اتھارٹی بھی مل گئی، پھر اسلحہ بھی ان کے ہاتھ میں آ گیا. اور یہ جو فرقوں کی ڈویژن ہے جب تک قائم رہے گی اس وقت تک علیحدہ علیحدہ چندہ بک بھی چلیں گی، اس میں پھر ٹوائلٹس میں شیعہ کافر کے نعرے بھی لکھے جائیں گے. کیا کچھ نہیں ہوا، حالانکہ کسی کو خیال نہیں آیا کہ شیعہ قرآن کا لفظ تھا. وَإِنَّ مِنْ شِيَّتِهِ لَإِبْرَاهِيمَ، اور نوح کے شیعہ میں سے ابراہیم بھی تھے، یعنی ان کے گروہ کے. لیکن شیعہ کافر آج بھی کئی مساجد کے اندر لکھا ہوا ہے. یہ ساری چیزیں وقتاً فوقتاً پائل اپ ہوتی رہی. 2017 کے دھرنے ہم بھول گئے، ایک پولیٹیکل جماعت کو گرانے کے لیے کیا کچھ ہوا. اس کے بعد جس پولیٹیکل جماعت کو مسلط کیا گیا پاکستان کی عوام پہ، اس دوسری جماعت کو ہٹا کے اس کی جب حکومت آئی تو پھر وہ اپنا کام بھی لے کے آ گئے وہی لوگ، کیونکہ وہ اپنی کاز کے ساتھ مخلص تھے. وہ سمجھتے تھے کہ ہم بالکل ٹھیک کام کر رہے ہیں، لیکن ان کو نہیں پتا تھا کہ اب اسٹیبلشمنٹ کی مرضی نہیں ہے. لیکن انہوں نے کہا آپ کی مرضی نہیں، اب کچھ ہماری بھی چلے گی. پھر نیگوشیشن ہوا، پھر آپ نے دیکھا ہے وہ نوٹ باندھنے والا سلسلہ اور کس طریقے سے معاہدے ان کے ساتھ ہوئے، اور آج تک ہم بھگت رہے ہیں. تو ہم نے جو کچھ بویا تھا بھائی ہم کاٹ رہے ہیں. اس کے لیے بہت ٹائم چاہیے، آہستہ آہستہ ذہن سازی کرنی پڑے گی، ذہن سازی اور جوابی بیانیے کی ضرورت ہے. خالی تقریروں اور قانون کو سخت کرنے سے نہیں ہوگا، پریکٹیکلی ہمیں بیانیے کی ضرورت. بالکل ٹھیک ہے. آخر میں مجھے یہ بتائیے گا کہ عورت کی حکمرانی، اس کے اوپر آج کل بڑی ڈیبیٹ ہو رہی ہے، بات ہو رہی ہے. کیا عورت کی حکمرانی اسلام میں عورت کسی انتظامی عہدے پہ بھی نہیں آ سکتی؟ انتظامی عہدے کے اوپر تو کوئی اختلاف نہیں کسی کا بھی، اوورال حکمرانی کے اوپر اختلاف ہے. انتظامی عہدے تو ہے تھے. ریاست کی سربراہ ہونا اور چیز ہے، اور کہ اگر کسی ایک ریاست کے حصے کی کوئی ذمہ داری دے دی جائے اس کو کیسے؟ ذمہ داری میں دیکھیں حضرت عمر کے دور میں عورتوں کی رسپانسبلٹیز تھیں، لگی ہوئی تھیں، وہ اپنی جگہ ایک معاملہ. اوورال بھی جو حکمرانی ہے نا، جو آج کل حکمرانی کا سٹائل ہے نا، اس میں تو مرد حاکم کے پاس بھی اکیلا اختیار نہیں ہے جس طرح بادشاہوں کے پاس ہوا کرتا تھا. ٹھیک. جس حدیث کی یہ پلی لیتے ہیں نا صحیح بخاری کی، وہ یہ ہے کہ جب کسرا کے لوگوں نے ایک عورت کو حاکم چن لیا تو نبی الاسلام نے فرمایا وہ قوم کبھی فلاح نہیں پا سکتی جو اپنی باغ دوڑ کسی عورت کے سپرد کرتے. ٹھیک. اسپیسیفکلی کسرا کی اس عورت کی طرف اشارہ تھا، اور نبی الاسلام کی پیش گوئی جو ہے وہ ثابت بھی ہوگی، سچی آپ کی پروفیسی. اور بعد میں پرشین امپائر بھی مسلمانوں کے پاس سیدنا عمر کے دور میں آ گئے. لیکن اس میں اب سوچنے کی چیز یہ ہے کہ اس وقت جو کیسر و کسرا کی حکومتیں تھیں وہ امپائرز کے اوپر شہنشاہ بیٹھے ہوئے تھے، جو حلال کو حرام، حرام کو حلال، ان کا بولا ہوا قانون ہوتا تھا، وہ کسی قانون کے انڈر نہیں آتے تھے. ٹھیک. اس قسم کی بادشاہت میں تو عورت کی حکمرانی نہیں ہے. ہم تو اس طرح کی کنگ شپ کے بھی خلاف ہیں، مرد کے حق میں بھی. لیکن جو ہمارا پارلیمانی نظام ہے، اس میں خواہ کوئی عورت وزیر اعظم ہو، مرد ہو، اس اکیلے کا فیصلہ نہیں ہوتا، پارلیمنٹ کا فیصلہ ہوتا ہے. ٹھیک. پارلیمنٹ اپروول دیتی ہے، پھر پرائم منسٹر اس کے اوپر فائنل سگنیچر کرتا ہے، اور پھر علامتی طور پہ صدر پاکستان کے پاس بھی جاتا ہے، پھر وہ قانون پاس ہوتا ہے. وہ بھی اگر ایسے عہدے پہ عورت حکمران بن سکتی ہے؟ ہاں بالکل عورت حکمران بن سکتی ہے. وہ تو اس کے پاس تو وہ رائٹس ہی نہیں موجود ہے. ٹھیک ہے. یعنی جس طرح اب ہماری ایک وزیر اعلیٰ ایک عورت چنی گئی ہے، اس سے پہلے بے نظیر بھٹو ہماری پرائم منسٹر تھی، تو وہ آل انال تو نہیں تھی. ٹھیک. پارٹی ڈیسیژن کرتی تھی. اگر آل انال ہوتی تو ان کے تو اپنے صدر نے انہیں عہدے سے فارغ کر دیا تھا. فاروق لغاری صاحب جو کچھ عرصہ پہلے تک تو ڈنڈے کھا رہے تھے اسی
پرائم منسٹر کے دفاع پہ انہوں نے ان کو فارغ کر دیا. لہٰذا یہ ایک تلخ رویہ اڈاپٹ کرنا ڈیموکریٹک کنٹریز کے اندر کہ عورت حکمران نہیں ہوگی, میرا خیال ہے یہ بہت غلوف کرنے والا معاملہ ہے. اچھا ہاں, جہاں پہ اوور آل سب کچھ عورت کے ہاتھ میں ہو, جو چاہے وہ کرے, تو ظاہر ہے کہ عورت کا ٹیمپرامنٹ بھی جلدی لوز ہوتا ہے. اس لیے اللہ نے مرد کو طلاق کا اختیار دیا, عورت کو خلا کا دیا کہ وہ عدالت جائے گی, اپنا کیس ثابت کرے گی, سارے معاملات. وہ جلدی غصہ بھی کھا جاتی ہے, اگرچہ اس کا غصہ جلدی ٹھنڈا ہوتا ہے, لیکن اس وقت تک کام بگڑ چکا ہوتا ہے. مردوں کو میں کہتا ہوں پھر تم مرد بنو, مرد ہو تو پھر اپنے جذبات پہ کنٹرول کرو. تو ایسے جو لوگ ابھی جو انتظامی عہدے پہ جس ہم بات کر رہے ہیں کہ ایک صوبے کی سربراہ جو ہیں وہ ایک خاتون آئی ہیں, تو جب ووٹ لینے کی باری آتی ہے, ایسے جو لوگ فتوے لگا رہے ہوتے ہیں, جب وہ خود بھی الیکشن لڑتے ہیں, تو وہ جب ووٹ آتا ہے تو تب وہ اس ووٹ کو آدھا کنسیڈر کیوں نہیں کرتے؟ تب تو ووٹ پورا کنسیڈر کرتے ہیں. آج ایک پولیٹیکل جماعت صرف اپنی سیاسی پوائنٹ سکورنگ کی خاطر عورت کی حکمرانی کے اوپر بات کر رہی ہے. ان سے پوچھیں کہ آپ تو جیتے ہی عورتوں کی ووٹ کی وجہ سے, عورتوں نے سمپتھی کا ووٹ دیا اس پارٹی کو, کیونکہ وہاں پہ بھی ایک عورت کے اوپر مقدمات چلے اور ان کو سزائیں ہوئیں, اور وہ جو عدت کیس ہوا آپ کے سامنے. پھر ریزرو سیٹوں کو پولیٹیکل جماعتیں مانتی ہیں ساری, تو وہ عورتوں کی مخصوص سیٹیں تو موجود ہیں, ایک ریپرزنٹیشن موجود ہے. تو اسلام میں اس کی کوئی ممانعت اس اعتبار سے نہیں ہے. جہاں پہ ممانعت ہے وہ یہ ہے کہ عورت مرد کی امامت نہیں کروا سکتی, مسجد کی خطیب نہیں ہو سکتی. ظاہر ہے پھر تو اعلانیہ ہو جائے گا 7 دن تو اس نے نماز نہیں پڑھنی. لیکن یہاں وہ سارے معاملات ایسے نہیں ہیں کہ جس کے اوپر ہم پابندی ایسی لگائیں. اور پھر اس میں دیکھیں بعض اوقات ہماری ایک امبیرسمنٹ والا معاملہ بھی ہوتا ہے کہ بعض لوگ اس کو اس حوالے سے بھی کہتے ہیں کہ دیکھیں ملکہ وکٹوریا اس کے دور میں جتنی ترقی کی ہے برٹش امپائر نے, یعنی دنیا میں کبھی اتنی بڑی کوئی امپائر نہیں رہی ہے, نہ رومنز کی, نہ پرشینز کی, نہ سلطنت عثمانیہ, نہ بنو امیہ, نہ بنو عباس. جتنی بڑی حکومت دیکھی ہے, سورج ہی غروب نہیں ہو رہا. اور ملکہ وکٹوریا کے دور میں اتنی ترقی ہوئی کہ پوری دنیا کے اندر ریل کی پٹریاں بچ گئیں, یہ سارے معاملات ہوئے. وہ کہتے ہیں جی, آپ لوگ کہتے ہیں کہ جی قوم ترقی نہیں کر سکتی جہاں باغ دوڑ عورت کے حوالے ہو جائے. ہم کہتے ہیں وہ ایبسولوٹلی ہے. ٹھیک, جس طرح اب ایک نظام کے تحت ہے, اس میں اوورال اگر کوئی عورت آ جاتی ہے حکمرانی کے طور پہ, تو بسا اوقات ایشوز کو ریزالو کرنے کے لیے ایسا معاملہ کرنا پڑ جاتا ہے. ہم اس کے اوپر کوئی شرعی فتویٰ نہیں لگاتے. رہا یہ کہنا کہ سیدہ عائشہ سلام اللہ علیہا کا اور حضرت علی کا جو معاملہ ہوا, اس میں لوگ حضرت عائشہ کی حمایت سے پیچھے ہٹ گئے, تو وہ اس لیے ہٹے کہ ان کا کہنا یہ تھا کہ امیر المومنین سیدنا علی ہیں اور ان کی اطاعت جو ہے وہ واجب ہے مسلمانوں کے اوپر. ان کے مقابلے پہ صرف سیدہ عائشہ نہیں, سیدنا طلحہ, زبیر اور حضرت معاویہ رضی اللہ عنہم اجمعین, ہم سب کا احترام اپنی جگہ, ان سب کا ہی ان کے خلاف خروج کرنا, ایک ریٹ آف دی گورنمنٹ کو چیلنج کرنا تھا. سیدہ عائشہ اگر فیمیل کے طور پہ وہ نہ بھی ہوتی, باقی لوگ بھی ہوتے, تب بھی وہ غلط تھا. بالکل ٹھیک.